وبه نستعین وهو خیر معین۔ گفتگو سلفی میں چل رہی تھی، اور سلفی کیا کا مطلب یہ ہے کہ جو فروع اصول میں سابق جو حلقہ اول و دوم و سوم کی اقتدا میں چلنے والے ہیں ان کا نام سلفی ہے۔ سلفی اس معنی میں اعتماد کرتے ہیں روایت عبداللہ بن مسعود پر، اس لیے اس روایت کو خوب بحث و تمیز کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ قرن لغت میں ایک زمانے کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مقترن ہوا کرتے ہیں اپنے اعمال و احوال کے لحاظ سے، اس لیے کہا جاتا ہے ہوا علی قرنی، یعنی ہوا علی سنی و عمری۔ لیکن اس اصطلاح کو جدید وضع کیا گیا ہے کہ قرن 100 سال پر محیط ہو جائے، جس کی کتاب و سنت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جدید اصطلاح ہے زمانے۔ اس روشنی میں ہم حدیث کو حمل کریں گے، حدیث عبداللہ بن مسعود کو، صحابہ و تابعین اور تابعین تابعین پر، کہ جو ایک دوسرے سے مقترن ہیں۔ لیکن ابن تیمیہ و اتباع ابن تیمیہ نے تو بالکل آرام سے ایک بات کہہ دی کہ سلفی جو تینوں قرون میں تھے وہ 300 سال پر مشتمل ہے۔ بس اس 300 سال کے زمانے میں جو چیز بھی واقع ہوئی وہ مظہر دین حق ہے اور عنوان عقیدہ صحیحہ ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ بنیاد رکھتے ہیں اس بات کی کہ ان 300 سال والوں کے اعمال اچھے تھے، کہ وہ اس اچھوں میں اس کو بھی بنیاد رکھتے ہیں کہ قبور انبیاء پر کوئی بنا بنائی نہیں گئی ہے، یہ قرون ثلاثہ کے بعد وجود میں آنے والی نئی چیز ہے، اس لیے بدعت قرار دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات حدیث کی اپنی بات کی تائید پیغمبر کی حدیث سے بھی لے کر آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک قوم کے، ایک فرقے کے۔ سوال، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ کون ہے؟ کہا انا ما انا علیہ و اصحابی، یا اصحابی کا لفظ بڑھا لیے، جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب۔ تو آقا سبحانی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اولاً ممکن نہیں ہے اس معید پر بھروسہ کیا جائے، کیونکہ نصوص اس سے بالکل مختلف ہے۔ حاکم مستدرک، ابو داود، ابن ماجہ کی روایت تھی کہ نبی قال الا واحدۃ وہی الجماعۃ، اور وہ ایک جماعت ہے، یہ کہا الاسلام جماعتہم،
اسلام ان کی جماعت ہوگی، وہ نجات یافتہ ہے۔ دوسری روایت میں حاکم مستدرک نے یوں کہا کہ ان النبی حدد اعظم الفرقین ہلاکان، کہتے ہیں کہ سب کے سب اکثر فرقے ہلاک ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں وقال ستفترق امتی علی بضع وسبعین فرقتاً، کہ ان قریب میری امت 70 اور کچھ فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بضع یعنی کچھ فرقے، اعظمها فرقتاً قوم یقیسون الامور برأیہم، ان میں سے جو سب سے خطرناک فرقہ ہوگا وہ امور کو اپنی رائے سے قیاس کرے گا، وَيُحَرِّمُونَ الْحَلَالَ، حلال کو حرام کرے گا، وَيُحَلِّلُونَ الْحَرَامَ، اور حرام کو حلال بنائے گا۔ وقال وَهَذَا حدیث صحیح علی شرط الشیخین وَلَمْ يَخْرُجَاهُ، کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اس شرط پر کہ شیخین بھی اس کو قبول کریں، اور انہوں نے اس حدیث کو خارج نہیں کیا ہے۔ صاحب روضات نے روایت کی کتاب جمع بین تفسیرین سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و شیعتی، وہ گروہ جو نجات یافتہ ہے وہ میں اور میرا گروہ ہے۔ اس بنیاد پر ان سارے نقل پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ یہ بات مختلف انداز میں آئی ہے، اس لیے کسی بات پر کوئی اعتماد نہیں ہو سکتا ہے۔ ثانیاً دوسرا اشکال یہ ہے کہ معیار واحد ہلاکت و نجات کا وہ شخص نبی ہے، شخص نبی، اما اصحاب ممکن نہیں ہے کہ معیار ہدایت و نجات ہو، مگر یہ کہ بقدر ان کے انہوں نے ہدایت و اقتداء کی رسول اللہ سے تو وہ نجات کے قابل ہیں، وإلا اگر وہ اختلاف کریں قلیل ہو یا کثیر، یہ اقتداء ایک دوسرے کی موجب نجات نہیں بن سکتی۔ رسول اللہ کی اقتداء جو ہے وہ نجات کا سبب بن سکتی ہے، ایک دوسرے کی اقتداء، اصحاب کی اقتداء موجب نجات نہیں ہے۔ بس اس لیے اس حدیث کو جو انہوں نے استفادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں سلف 300 سال کے اوپر محیط زمانے میں جو صحابی تھے اسی کی اقتداء کریں گے، وہ باطل ہے۔ پس اصحابی کو جو نبی پر عطف کیا خالی از غرابت نہیں ہے، یہ شاید اپنی طرف سے اضافہ کر دیا گیا، مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ بھئی یہ مراد جو ہے اصحاب ہی ہوں گے، اپنی طرف سے غالباً اضافہ کر دیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ